بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرامی، دین اسلام کے حاملین و متبعین، اللہ رب العالمین نے کائناتی نظام کو چلانے کا ایک نظام اور سسٹم بنایا ہے. ایک فیکٹری اسی وقت آسانی سے کامیاب ہو کر رہتی ہے جب اس کے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل کیا جائے. کوئی کارخانہ اسی وقت آسانی کے ساتھ اپنے کام کو پورا کر پاتا ہے جبکہ کارخانے کے بنائے ہوئے اصولوں کو صحیح طریقے سے نبھایا جائے. اللہ رب العالمین کا نظام بھی یہی ہے. اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور اس کو چلانے کا ایک نظام اور ایک سسٹم مقرر کیا. اگر ان اصولوں کو اختیار کیا جائے گا تو پھر یہ نظام چلے گا. اگر اس دنیا کی فیکٹری کے اندر اللہ رب العالمین کے بنائے اور بتائے ہوئے نظاموں سے ہٹ کر اس کائنات میں چلا جائے گا اور اس کائنات کو چلانے کی کوشش کی جائے گی تو کائنات کا نظام بکھر جائے گا اور کائنات میں امن و سکون نہیں رہے گا. کائنات کے اندر وقار و طمانینت باقی نہیں رہے گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ نظام آسانی سے چلے، اس میں بسنے والے لوگ آرام سے رہیں، تو اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو فالو کرنا ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب کو اپنا محتاج بنایا. اب اللہ کے سامنے اگر بندہ اپنی محتاجگی ظاہر کرے گا تو اللہ اس کو غنی کرے گا. اگر اللہ کے سامنے وہ ہاتھ پھیلانے کے بجائے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا تو وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرے گا، پھر وہ خود تباہ ہوگا اور اپنے ساتھ نہ جانے کتنوں کو تباہ کر دے گا. مجھے دراصل ایک دو ہفتے آپ سے کچھ اہم گفتگو کرنی ہے اور اس گفتگو کا تعلق اس مہینے کے ہونے والے ایک دردناک واقعے کی بنا پر. اس واقعے سے پوری دنیا دہل گئی اور ملت کا سویا ہوا ضمیر بیدار ہوا. اللہ کرے کہ یہ ضمیر اب ہمیشہ کے لیے بیدار ہو جائے. نہ جانے اس طرح کے کتنے واقعات رونما ہوتے رہے لیکن ہماری نگاہوں سے اوجھل رہے، ہم تک اس کی حقیقت نہیں پہنچی، اس لیے ہمارا دل کبھی زندہ نہیں ہوا، ہمارا ضمیر کبھی نہیں جاگا. لیکن یہ واقعہ کھل کر دنیا نے دیکھا، اس کی دردناکی اور ہیبتناکی کا کھل کر دنیا نے مشاہدہ کیا اور اس کے پس منظر کو حقیقت کی نگاہوں سے دیکھا. اس لیے اب ملت کا ضمیر کچھ بیدار ہوا. اللہ کرے کہ یہ بیدار ہی رہے اور ہمیشہ کے لیے بیدار ہو جائے.
علماء نے، ائمہ نے، ملک کے دانشور اور مفکرین نے علماء اور ائمہ سے دردمندانہ گزارش کی کہ اس جمعہ کو اس حوالے سے گفتگو کی جائے، لیکن ایک ایسا سلگتا ہوا موضوع، ایک ایسا جامع موضوع جس کے اوپر صرف چند منٹ لب کشائی کر کے خاموشی اختیار کر لی جائے تو اس کی تشنگی باقی رہے گی۔ اس لیے ایک دو ہفتہ اس عنوان سے، اس تعلق سے ایک تمہید، ایک سلسلہ ترتیب دینے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین اس میں ہمیں بھی کامیابی دے اور آپ کو بھی، اور کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں کہی جائیں گی، جو باتیں سنی جائیں گی، وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہوں گی، اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پہ چلنے والے اولیاء اللہ کی ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی اس میں ذاتی عمل، کوئی ذاتی رول نہیں ہوگا۔ بس بات میری ہے، بات ان کی ہے، زبان میری ہے۔ تو میں نے ایک بات کہی کہ اگر کائنات کے نظام کو پلٹ دیا جائے تو وہ چیز باقی نہیں رہے گی۔ گلاس میں پانی بھرنے کے لیے گلاس کو بنایا گیا، اگر گلاس کو پلٹ دیا جائے اور اس میں پانی بھرا جائے تو گلاس کے اندر پانی نہیں آئے گا، بلکہ وہ پانی جو بہے گا تو جو چیز نہیں ہونی چاہیے وہ بھی ہو جائے گی، جو پریشانی لاحق نہیں ہونی چاہیے وہ بھی لاحق ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد چاہو تو بھی اللہ ہی سے مدد چاہو۔ مانگنا اللہ سے یہ اس امت کا ایک نرالا اصول، مانگنا اللہ سے اس دنیا کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ اگر انسان اللہ کے در کو چھوڑ کے کسی اور در پہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو بہت ساری برائیاں وہ ایک ساتھ انجام دینے والا بن جاتا ہے۔ اگر انسان اللہ کے در کو چھوڑ کے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے در پہ جا کے مانگتا ہے تو گویا وہ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ وہ شکایت کر رہا ہوتا ہے اللہ کی مخلوق سے۔ اللہ کی شکایت اللہ کی مخلوق سے کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے تنگی میں رکھا ہے، اللہ نے میرے اوپر یہ پریشانی ڈال دی ہے۔ اور جب ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا ہے، اپنی عزت کو، اپنی آبوتابی کو، اپنی تابناکی کو، اپنے وقار کو وہ بھول جاتا ہے اور دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اور اپنے آپ کی عزت کرنا یہ فرض ہے امت پہ، اپنے نفس کی عزت کرنا یہ امت پہ فرض ہے، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ذلیل کرنا یہ گناہ ہے۔ اس لیے اگر انسان دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہے تو پھر یہ اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے، اور جس سے مانگتا ہے اس کو ایذا پہنچاتا ہے۔ ایذا مسلم حرام، آپ نے جس سے مانگا وہ نہیں دینا چاہتا، آپ نے اصرار کر لیا، آپ اس کے پیچھے پڑ گئے، وہ نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ کہ اپنی عزت کو باقی رکھنے کے لیے اور اپنے وقار کو باقی رکھنے کے لیے جس سے آپ نے مانگا وہ مجبور ہو کر کے آپ کی آواز کو دبانے کے لیے وہ اپنی جیب سے نکال کے کچھ آپ کو دے دیا، لیکن وہ خوشی سے نہیں دیا، وہ زبردستی مجبور ہو کر کے دیا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کی زبردستی کی وجہ سے آپ نے جس سے مانگا اس کو تکلیف پہنچائی، یہ ایذاء مسلم ہے اور ایذاء مسلم حرام ہے۔ تو مانگنے میں دوسروں سے یہ تین برائیاں ایک ساتھ جنم لیتی ہیں، ایک اللہ کی شکایت کرنا، دوسرے اپنے آپ کو ذلیل کرنا، تیسرے جس سے آپ مانگ رہے ہیں اس کو پریشان کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
چند صحابہ کرام بیٹھے ہیں، روایتوں میں آتا ہے 8 تھے، 9 تھے یا 7 تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کیا تم مجھ سے بیعت نہیں کرو گے؟ صحابہ نے کیا کہا کہ ہم تو آپ سے بیعت کر چکے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کیا تم مجھ سے بیعت نہیں کرو گے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو آپ سے بیعت کر چکے ہیں۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ یہ جملہ کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کر چکے ہیں، اب کس چیز پر بیعت کریں؟ انا ما نبایع، کس چیز پر آپ بیعت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بیعت کیجئے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اللہ کی مخالفت نہیں کریں گے اور اللہ کی اطاعت کریں گے۔ آئیے اس پر بیعت کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً، اور ایک کلمہ آپ نے چپکے سے کہا، آہستہ سے کہا، آئیے اس پر بھی بیعت کر دیجئے۔ اور وہ بیعت کیا جملہ کہا بیعت کرتے وقت؟ فرمایا لا تسألوا الناس شیئا، کسی سے کچھ بھی مت مانگیے، اس پر بھی بیعت کیجیے۔ اللہ کی بندگی پہ، رسول کی اطاعت پہ بیعت ہو گئی، فرمایا چپکے سے آؤ، اس پر بھی بیعت کرتے ہیں لا تسألوا الناس شیئا، کہ اب کسی سے کچھ بھی مت مانگنا، کسی سے کچھ بھی مت مانگنا۔ یہ کیا وجہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رازانہ انداز میں الگ سے بیعت کیا اس جملے کو کہنے کے لیے کہ ہم کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے؟ یہ بتانے کے لیے کہ حرص اور لالچ انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی۔ انسان کے اندر حرص ہے، لالچ ہے، جتنا دنیا اس کو ملتی جائے گی اتنا اس کی لالچ بڑھتی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا بتاؤ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ کہا جس کے پاس مال نہ ہو۔ پھر آپ نے پوچھا، پھر صحابی نے وہی جواب دیا، کہا مالدار کس کو کہتے ہیں؟ کہا جس کے پاس مال ہو۔ آپ نے 3 مرتبہ صحابی سے فرمایا کہ بتاؤ مالدار کس کو کہتے ہیں؟ صحابی نے 3 مرتبہ یہ جواب دیا کہ جس کے پاس مال ہو اس کو مالدار کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان الغنا غنى النفس، مال کی کثرت سے آدمی مالدار نہیں ہوتا ہے، نفس کی مالداری سے آدمی مالدار ہوتا ہے۔ ان الغنا غنى النفس، لاکھ مال ہو اس کے پاس لیکن اس کے اندر دل کی مالداری نہ ہو تو وہ کبھی مالدار نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس مالداری کے احساس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے شکر رکھا ہے۔ شکر کرو، جو بھی ہے شکر کرو، اللہ اور دے گا لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا ہے شکر کرو، اللہ شکر پہ زیادہ دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ، ایک بڑی حدیث ہے اس میں سے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، کہ جو شخص کسی مومن کی دنیا کی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دنیا اور آخرت کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں۔ آج جو امت کا عالم ہے، امت کے اندر جو ایک ماحول ہے، بیٹیوں کی پیدائش، بیٹیوں کی شادی اور ماحول کے اندر پھیلے ہوئے بے تکے رسم و رواج، اس کی وجہ سے ہر مومن تکلیف میں ہے، چاہے وہ لڑکے والا ہو چاہے وہ لڑکی والا ہو، وہ تکلیف میں ہے۔ اس کی تکلیف کو دور کرنے والا آخرت سے تکلیف سے سبکدوش ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین مومن کی تکلیف جو دور کر دے گا اس کی تکلیف کو اللہ رب العالمین قیامت کے اندر اور دنیا کی تکلیفوں کو بھی دور کر دے گا۔ آج تکلیفوں میں انسان مبتلا ہے، ہمارا معاشرہ مبتلا ہے، ہم خود بھی پریشان ہیں، لڑکے والا بھی پریشان ہے۔ کیوں؟ لڑکے والے کو اپنی ناک کا مسئلہ ہے، ناک کا مسئلہ ہے، اور لڑکی والے کے سامنے والے کی مانگ ہے، اس لیے ہر کوئی پریشان ہے۔ جس چیز سے اللہ کے نبی نے منع کیا لا تلحف فی المسئلہ، کسی کے سامنے پیچھے پڑ کے مت مانگو، مانگنے میں کسی کے پیچھے مت پڑو، لیکن آج معاشرہ اسی مانگنے میں لگ گیا ہے۔
نام لیکن میرے ذہن میں فی الحال نہیں ہے. فرمایا ہادی خزیرۃ حلوہ، تمہیں معلوم نہیں ہے یہ جو مال ہے، مال یہ سبز دکھتا ہے، یہ بڑا شیریں لگتا ہے، انسان کو جب دیا جاتا ہے تو اس کو بڑا پیارا لگتا ہے، لیکن اگر یہ دل کے غنا کے ساتھ لیتا ہے تو اللہ اس کے اندر برکت دیتا ہے، اور اگر یہ دل کی لالچ کے ساتھ لیتا ہے اللہ اس کے اندر سے برکت کو ہٹا دیتا ہے. آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص میرے سامنے آئے مانگنے کے لیے اور میں اس کو دینے کے لیے کچھ بھی اپنے پاس نہ پاؤں، لیکن تم مجھ سے زبردستی پیچھے پڑ کے مجھ سے مانگو، میں مجبور ہو کر کے تمہیں دوں، تو اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی کون ہے اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر؟ تیز ہوا کی جھونکوں سے بھی زیادہ تیز سخاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے زبردستی مانگو اور میں ناخوش ہو کر کے مجبور ہو کر کے تمہیں کچھ دے دو تو اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی. تو آپ جیسے سخیوں کے سخی، سخاوت کا درس دینے والے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پیچھے پڑ کے مجھ سے مت مانگو. تو یہ مانگنا اس سے منع کیا جا رہا ہے، کیوں؟ تاکہ عام لوگ جو بے ضرورت ہے وہ بھی نہ ہاتھ پھیلا کے مانگنے لگے، اور جو ضرورت مند ہے وہ اپنے اور صبر کا مادہ پیدا کرے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں مجبور ہو کر کے تمہیں دے بھی دیا تو اس کے اندر برکت نہیں ہوگی. آج شادیوں کے رسم و رواج میں لڑکی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے میں کیا دوں گا. نہ جانے سامنے والا کتنا بڑا بھکاری بن کے میرے سامنے آئے گا، نہ جانے کتنی لمبی فہرست تیار کر کے میرے سامنے لائے گا، اور منگنی کے اندر کتنے آدمیوں کو لانے کے لیے وہ بات کہے گا، کتنی گاڑیاں سجا کر کے وہ لے کے آئے گا، کہاں بٹھاؤں گا، کس کے گھر پہ بٹھاؤں گا، کون سے حال کو بک کروں گا، کھلانے میں کون سی چیز اس کو میں کھلا دوں کہ وہ شکایت نہ کرے. اگر مرچ زیادہ ہو جائے باورچی سے تو بھی برائی، مرچ کم ہو جائے تو بھی برائی، میں کیسے بنواؤں؟ ساری پریشانی لڑکی والا جھیلتا ہے. منگنی کی رسم کو سے لے کر کے شادی کے دن کی تاریخ کے تک وہاں تک بالکل مکمل پریشانی ہی پریشانی. اور جو قرض لے کر کے وہ منگوں کو بھیگ دیتا ہے وہ پھر اس کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ قرضہ کبھی ختم نہیں ہوتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کرتے ہیں، ہم جہیز دے دیے اور جہیز دے کر کے ہم نے بہت اچھا قدم اٹھا لیا. جہیز کیا ہے، کیا لینا ہے، کیا دینا ہے، ولیمے کی دعوت کے اس کو تفصیل سے انشاءاللہ اگلے جمعہ میں آج اشارہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے میں. ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے جہیز دے دیا سب خوش ہو جائیں گے، باراتی خوش، گھر والے خوش، میری لڑکی جہاں جائے گی بالکل چین و سکون کے ساتھ. لیکن آپ کو معلوم نہیں جس کا منہ ایک بار کھل گیا اس کا منہ پھر کبھی بند نہیں ہوگا. یاد رکھ لینا، جس نے ایک بار مانگنے کی بے عزتی کو، ہاتھ پھیلانے کی بے عزتی کو گوارا کر لیا وہ دوسری بار بھی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہے. ایک ساہوکار تھا بہت مالدار، اس نے اپنے بیٹی کی شادی کے لیے سب کچھ لٹا دیا، آنے والوں کے لیے شاندار انتظام، کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، اور پھر جہیز میں جو بھی چیزیں ہو سکتی تھی سب کچھ اس نے دے دیا، اور ہر آنے والے باراتی کے لیے لفافہ الگ. اور ہمارا ہاتھ کا لفافہ لیتے ہیں نا، بڑے سے بڑا مالدار ہمارے معاشرے میں وہ لفافہ لیتا ہے، مجھے تو غیرت آتی ہے، افسوس ہوتا ہے لوگوں پہ کہ سب کچھ فراوانی کے ساتھ، ساری چیزوں کی سہولتوں کے ساتھ لڑکی کی شادی کر رہے ہیں، وہاں بھی جہیز لکھوا رہے ہیں، وہاں بھی لفافہ لے رہے ہیں، لڑکی کا ولیمہ کر رہے ہیں، تو بھی جیسے ہوٹل کھول رکھا ہے، ہوٹل ہے، کھانا کھاؤ، لفافہ دو، بل دو، بھاگو. یہ اتنا برا ماحول کہاں سے چل گیا؟ اسی میں اگر کسی نے عقیقہ کر لیا ہو، ولیمے کی دعوت میں کسی نے عقیقہ کر لیا ہو، اور وہ عقیقے کا کھانا مستحب ہے بلا کسی عوض کے، اور آپ نے لفافہ لے لیا تو گویا کہ آپ نے اس کو حرام کھلایا. اس لیے کہ وہ عقیقے وغیرہ کا جو کھانا ہوتا ہے، جو گوشت ہوتا ہے، یہ مفت ہوتا
لفافہ لے لیا، عقیقہ کر لیا، سوچا ایک سائڈ ایک تیر دو شکار، اور آپ نے لفافہ بھی لے لیا، کھلنے سے لے رہے لوگ۔ تف ہے دودھ کے مر جانے کا مقام ہے یہ۔ کس چیز کی کمی دی اللہ نے آپ کو؟ آپ کو نہیں طاقت تھی ولیمے کے اندر اتنے سارے لوگوں کو کھلانے کی، کیوں آپ نے سجایا ہے؟ آپ نے سوچا ہوگا 1 لاکھ ولیمے میں جائے گا، 50,000 لفافے سے آ جائے گا، 50,000 میں ہم پورا کر لیں گے، یہی آپ نے سوچا تھا۔ تو خدا اگر یہ سوچ ہے تو مر جائیے، زندگی سے بہتر ہے ایسی زندگی سے موت بہتر۔ تو ساہوکار نے سب کچھ دیا، سب کو لفافہ دے دیا۔ اب سوچا کہ بارات رخصت ہو رہی ہے، میں جا کے بیٹھوں آگے، دیکھوں میری لوگ کتنی تعریف کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں نے اتنا خرچ کیا، اتنی جمع پونجی جو تھی اپنی سب کچھ لگا دیا، اور میں جا کے آگے بیٹھ کے دیکھوں گا لوگ میری کتنی تعریف کر رہے ہیں۔ آگے گیا، بیٹھا چھپ کر کے، بارات جا رہی ہے، وہ تانے وغیرہ چلا کرتے تھے بیل گاڑیاں۔ اور جب آگے گئی گاڑی تو وہاں پہ کوئی زمین ایسے ہے جو ناہموار تھی۔ اب گاڑیوں کو پار کرنے کے لیے ضرورت تھی کہ اس مٹی کو ہٹا کر کے زمین کو لیول کر دیا جائے، ورنہ پیچھے آنے والی گاڑیاں پلٹ جائیں گی۔ اور لوگوں نے کہا بھائی کسی کے پاس پھاوڑا ہے تو لاؤ، کسی کے پاس پھاوڑا ہی نہیں۔ لوگوں نے کہا اتنا سارا جہیز ملا، اس میں دیکھو ہو سکتا ہے کہیں پھاوڑا ہو، لیکن جب اس نے جہیز کو لوگوں نے چیک کر لیا تو اس میں کہیں پھاوڑا نظر نہیں آیا۔ تو لوگ کہنے لگے سسورا جب پھاوڑا ہی نہیں دیا تو کیا دیا؟ سسورا جب پھاوڑا ہی نہیں دیا تو کیا دیا؟ سب کچھ دے دو، انسان کی ضرورت کے کفیل آپ نہیں ہے، کفیل اللہ ہے۔ ساری ضرورتیں دے دو، کون سی ضرورت کس کو کب پیش آ جائے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے جہیز دے کر کے آپ یہ سوچیں میری بیٹی جائے گی میکے میں حاکم بن کے رہے گی، میرا داماد محکوم بنے گا، تو آپ نے وہی کیا، نظام کو بدلا۔ اللہ نے مرد کو حاکم بنایا، عورت کو محکوم بنایا ہے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ سوچ ہے کہ میں نے اگر لڑکی کو جہیز زیادہ دیا، لڑکے کو میں نے کیش رقم دی، تو پھر میری لڑکی حاکم بن جائے گی اور میرا داماد محکوم بن جائے گا۔ تو یاد رکھیے آپ نے منہ کھولا ہے، وہ حاکم ہی رہے گا، چاہے وہ کتنا بھی مجبور ہو جائے، وہ آج نہیں کل پھر مانے گا۔ آپ اس کی ضرورت پوری نہیں کریں گے، وہ پھر آپ کی بیٹی کو ستائے گا۔ آپ منہ نہیں بند کر سکتے کسی کا۔ اس لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیچھے پڑ کے مت مانگو، مانگنے کے الگ الگ انداز۔ منگنی میں گئے، کہنے لگے بھائی ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہاں خیال کر لینا لڑکا ڈاکٹر ہے، لڑکا انجینئر ہے، آپ سمجھ جانا ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ یہ کتنا بڑا پیارا انداز ہے مانگنے کا۔ یہ جیسا فن حاصل کیا ہو جا کر کے کسی کالج کے اندر کہ ہم کیسے مانگیں۔ ہمارے اصلاح میں بھی جلدی ایک شادی ہوئی، ایک دوسرے صاحب کو لے کے گئے اور ان کو لے کر کے وہاں پہ شادی میں، تو دوسرے صاحب سے کہلوا دیا بھائی بول دینا کچھ چاہیے ہو یہ نہیں، گھر میں 4 پہیا گاڑی ہے، 2 پہیا گاڑی ہے، اور لڑکا ڈاکٹر ہے اور یہ بڑا بیٹا ہے، ذرا خیال کر لینا بس، اور کچھ ہم کو نہیں چاہیے۔ یہ انداز مانگنے کا انٹرنیشنل انداز، اور یوں کہ یہ فصیحانہ بلیغانہ انداز مانگنے کا، اس انداز کو سمجھ کر سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے، یہ کیسے انداز سے مانگ رہا ہے۔ حقیقت یہ تھی آپ وہاں تذکرہ بھی نہ کرتے، آپ اس کے گھر جاتے بھی نہ دن مانگنے کے لیے، آپ اس کو بلاتے آدھے راستے میں آپ جاتے، پھر کسی ہوٹل میں بیٹھتے آپ، کسی عام جگہ میں خالی جگہ میں بیٹھتے آپ، وہاں بیٹھ کے بات کرتے فلاں دن فلاں تاریخ میں ہمارا آپ پہ رشتہ طے ہو گیا، فلاں تاریخ میں اپنے نکاح ہوگا، وہاں طے کرتے اور وہیں سے ختم کر دیتے آپ بات کو، اور گھر لے کر کے آتے کہ جو ہے میں اپنی بہو کو لے کے آؤں گا، بہو کے آنے سے پہلے میں اپنے گھر میں اس کے سارے انتظامات کر دوں، اور ان کو فون کر کے بول دے بھائی صاحب کچھ مت بھیجنا، میرے گھر میں کچھ رکھنے کی جگہ نہیں ہے، جو بھی ضروری اخراجات میں نے سب مکمل کر دیے، اب میرے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، پھر کہا جائے گا کہ ہاں آپ کے اندر نہیں ہے جہیز لینے کا، آپ کے اندر مادہ نہیں ہے، آپ نہیں چاہتے ہیں لالچ، تب سمجھ میں آئے گا
ادھر کہیں گے انتظار کریں گے اور کہیں گے بھائی گاڑی بھیجوں کہ نہ بھیجوں سامان لانے کے لیے. کتنے دن پہلے وہ لوگ سامان بھیج دیں گے. یہ آپس میں مشورہ ہوتا ہے کون سی گاڑی بھیجیں گے, چھوٹی بھیجیں کہ بڑی بھیجیں. اب جو بیچ میں صاحب ہیں جو نشتہ لگوا رہے ہیں پٹیلی صاحب, وہ جو ہے معلوم کریں گے بھائی کس دن گاڑی بھیجیں, کب بھیجیں. یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں مانگنے کے نئے نئے انداز سکھاتی ہیں. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں جہیز کیا ہے, جہیز کی لعنت کیا ہے, جہیز کے نقصانات کیا ہیں. اگر ہم اپنے معاشرے میں ہمارے مالدار حضرات کھڑے ہو جائیں, غریب اتنا خوش ہو کر کے دعا دے گا, اس کی ایک دعا مالداروں کی جنت بنا سکتی ہے. اگر مالدار حضرات جہیز دینا بند کر دیں, اور جہیز کیوں دیتے ہو بھائی, مجھے یہ بات سمجھاؤ کہ آپ کی بیٹی ہے, میری بیٹی ہے, میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا, اس کو میں نے جہیز دے دیا, تو آپ کے گھر جب میری بیٹی جہیز لے کے جائے گی تو آپ بھی تو اپنی بیٹی کا نکاح کرو گے. تو آپ شرما حضوری میں کہ میرا بیٹا جہیز میں اتنا سامان پایا ہے تو میں بھی اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دوں گا, آپ شرما حضوری میں دو گے. تو کیا بات ہوئی, آپ نے ادھر سے لیا ادھر سے دے دیا. یہ کون سی عقل مندی ہے. بدنامی بھی ہو کہ فلاں آدمی جہیز کی گاڑی پہ چل رہا ہے, فلاں آدمی جہیز کا کپڑا پہن رہا ہے, اور پھر آپ جو وہ سامان اٹھا کر کے دوسروں کو دے دو. وہی پیسہ خرچ کر کے جو آپ اپنی بیٹی کو دینے والے ہو جہیز کے طور پر, آپ اپنے بیٹے کے لیے سارا انتظام کر دیجیے کہ میرے بیٹے کے لیے سارے انتظامات ہیں تاکہ میرا بیٹا سادگی کے ساتھ گھر میں بہو کو لے کے آئے تو اس کو کوئی نظم نہ کرنا پڑے, اس کو کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے. وہ گھر میں آ جائے تو اجنبی گھر نہ لگے, اس کو یوں لگے کہ یہ تو میرا گھر بسا بسایا ہوا ہے, مجھ کو میرے والدین کو ذرا بھی پریشانی نہیں. آپ وہ پیسہ جو دوسروں کو دے رہے ہیں آپ خود اپنا استعمال کیجیے نا. حاکم آپ بنیے. آپ کیوں جہیز لے کر کے اپنے بیٹے کو محکوم بنانا چاہتے ہیں, آپ نظام کو کیوں بدل لینا چاہتے ہیں. اس لیے ان تمام چیزوں کو سوچئے اور ذہن میں رکھیے. وہ دعوت ولیمہ بھی افراط و تفریط ہے, یہ جو شادیوں میں دعوتیں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی افراط و تفریط ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں. اس کو میں انشاءاللہ تفصیل سے اگلے جمعہ میں رکھوں گا. لیکن یاد رکھو اللہ کے نبی نے مانگنے سے منع کیا ہے, اور جو مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے اندر ایسا الجھا دیتے ہیں کبھی اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. ہاں ایک چیز ہم آپ سے مانگنے جا رہے ہیں, اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے. اگر کسی کو کہے تو بھائی آپ اپنے لیے 2 لاکھ مانگ رہے ہو, ذرا 50,000 مسجد و مدرسے کے لیے مانگو تو چل گئے. نہیں مجھے شرم آتی ہے مانگنے سے, یہ آپ کا عمل ہوگا. ابھی میں آپ سے کہوں بازو کی زمین کی تعمیر کرانی ہے اور آئیے میرے ساتھ میں 10-20 حضرات اثر کے بعد گھومتے ہیں مارکیٹ کے اندر, تو ابھی سب غائب ہو جائیں گے, کوئی نہیں آئے گا. کیوں کہیں گے میری ناک کٹ جائے گی, میں اس کے پاس جا کے مانگوں. تو اپنے لیے مانگنے میں نہیں شرم, اللہ کے لیے مانگنے میں کتنی شرم ہے. گویا کہ اس سے بڑا بے شرم کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. اس لیے ہاں میں اب آپ سے مانگتا ہوں کہ جو کام کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے اس کی تیاریاں ماشاءاللہ پوری ہوتی جا رہی ہیں, لیکن ابھی آپ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا ہے. اب ہم پیچھے پڑھ کے مانگیں گے آپ سے, اللہ کے لیے, اپنے لیے نہیں. اور آپ خوشی سے دے دیں, آسانی سے کام ہو جائے. نہیں ضرورت پوری ہوتی ہے پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے یا کسی اور کے پاس جائیں گے, لیکن آپ کھڑے تو ہو جائیں, پہلے نام لکھا دیں, ارادہ کر دیں, کیش دے دیں, کچھ کام کے اندر آسانی ہو جائے. انشاءاللہ پیر کے دن کام کا کچھ نہ کچھ شروعات حصہ ہو جائے گا. جن حضرات کے سامان وہاں رکھے ہوئے ہیں ان سے ادباً گزارش ہے کہ اس کو بالکل خالی کر لیں پیر کے دن تک. پیر سے پہلے کل پرسوں میں 2 دن کا ٹائم, اس کو سامان پورا خالی کر لیں. انشاءاللہ پیر کے دن کام کا آغاز کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. آپ سوچ رہے ہیں کہ اعلان کر دیا جا رہا ہے ابھی کام نہیں ہو رہا ہے, ابھی کرنے والے بھی خالی نہیں ہیں. جس دن خالی ہو جائیں گے اسی دن کام تھوڑا شروع ہو جائے گا. تو کام شروع ہو جائے گا, تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ آپ کو یقین ہو جائے گا. پھر آپ نے کوئی مرضی نہیں, کوئی زبردستی نہیں, آپ کی مرضی ہے. اس لیے آپ اپنی خوشی سے اس کے لیے اپنے اندر کو نکالیے. آپ جو ناجائز مقام پہ خرچ کرتے ہیں, شادیوں میں جہاں 10-20 ہزار کا ٹینٹ لگنے کے بجائے 2-4 لاکھ لگاتے ہیں, وہ حرام کو نکال دیجیے. جو بقدر ضرورت ہے اس کو خرچ کیجیے, اور جو زائد اسراف میں آپ حرام طریقے سے خرچ کرنا چاہتے ہیں وہی نیت کر لیجیے ادھر. اللہ رب العالمین آپ کی کمائی میں اتنی برکت دے گا آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.